ابو جعفر منصور ایک بڑا متکبر بادشاہ گزرا ہے بنو عباس کا، اس کے منہ پہ مکھی بیٹھ رہی تھی، اس کو ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتا، پھر ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتا تھا۔ تو وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھوڑا سکتا۔ 1964 میں میں لاہور داخل ہوا تھا سینٹرل ماڈل اسکول، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج میں، پھر ایف ایس سی کے بعد اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے ایسا؟ وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی اور قدیم ذمہ دار فیملی، بڑے ٹھاکر قسم کے، متکبر قسم کے، ان میں مولوی کا تصور نوکر کا تھا، اور نوکر بھی کمی، اور ڈاکٹر بہت خوبصورت پکچر تھی، تو آپ لوگوں نے خود بگاڑ دی۔ اب اکثریت ڈاکٹر کاروباری ہیں، ڈاکٹر تو ہے نہیں، ادھر سے بھی کمیشن لے لو، ادھر سے بھی کمیشن لے لو، کسی کمپنی والے نے گاڑی دے دی تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو، کسی نے ایک ٹرپ کروا دیا تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو۔ پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے 70 کی دہائی میں، دیکھتے لوگ دل سے عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ حرص نہیں تھی، یہ ہوس نہیں تھی۔ اور مولوی صاحب بیچارہ روٹیاں مانگنے والا ہوتا تھا، تو میرے والد مجھے کہتے تو مولوی بن کے کرنا کی ہے، تو میری نک وٹا چھڑ دیا، وہ گالیاں نکالتے جو پنجاب کے ذمہ داروں کا بڑا خوبصورت ایک علم ہے، ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ واہ گالیاں نکالتے۔ تو میں صبر سے چلتا رہا اور وہ ذلت برداشت کرتا رہا، آج اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا، آپ میری بات سامنے۔ تو یہ علم اللہ نے مخلوق کو بھی دیا ہے۔ میں مکھی کی بات کرتا ہوں، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے، ہمارا دماغ تو اچھا خاصا ہے، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں 1,30,000 خلیے ہوتے ہیں، جس کو سیل کہتے ہیں۔ 1,30,000 سوئی کی نوک سے چھوٹا دماغ، اور اس خالق پہ قربان جاؤں 1,30,000 سیلز، اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے 5 کروڑ ریشے۔ 5 کروڑ کون ہے جو یہ مکھی میں یہ سب کچھ پیدا کر رہا ہے؟ اور اس کے چھوٹے سے ماتھے پر، ہمارا کتنا بڑا ماتھا چہرہ ہے، 2 آنکھیں، اس کے چھوٹے سے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اب مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے کم وقت پیچھے بھی دیکھ لیتی ہے، ادھر بھی دیکھ لیتی ہے، ادھر بھی دیکھ لیتی ہے، آگے بھی دیکھ لیتی ہے، اوپر بھی دیکھ لیتی ہے، نیچے بھی دیکھ لیتی ہے۔ تو اب کہیں سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرو، وہ گئی۔ تو اس کے جو دماغ کے سینسر ہیں وہ فوری جدھر سے بھی کوئی آتی ہے کوئی چیز تو وہ اس کی اگلی ٹانگوں کو سب سے پہلے حکم دیتے ہیں، پچھلی کو نہیں، جب انہوں نے اگلی سے یوں کرنا ہے تو اس کی اگلی ٹانگوں کو وہ حکم دیتے ہیں، اور وہ یوں جمپ لگاتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے۔ یہ سائنس تو اللہ نے مکھی کو دی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ نے مکھی کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ابھی مچھر کی سناؤں تو پتہ نہیں وہ کتنا اس کے اندر عجائب و غرائب نکل آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھے چھوڑ کر جو میرے بندوں کو پکارتے ہو تو ان سے کہو ایک مکھی بنا سکو۔ میں کچھ 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، 2 دفعہ ایسے پوری دنیا کو اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہے۔ اسی تبلیغ کے سلسلے سے جیسی فرقہ واریت اور نفرت یہ انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ ایک ہمارے عوام کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ کبھی آپ نے کھول کے اناٹومی پڑھنے سے آپ اچھی خاتون بن سکتی ہو یا آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں؟ میں صومالیہ گیا، وہاں کی زبان ہاؤسا ہے، لیکن سب عربی جانتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں۔ اور صبح بچے جو جا رہے ہوتے ہیں اسکول، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہوتے ہیں،
ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، اور اکثریت وہاں حافظ اور 100% نمازی، ایک صومالی بے نمازی نہیں ہے، ایک صومالی مرد اور عورت، وہ غریب سا ملک ہے، کہتے ہیں غربت کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں، کوئی چور نہیں وہاں، نہ چوری ہوتی ہے، نہ قتل ہوتا ہے، نہ زنا ہوتا ہے، عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اور پہلی دفعہ جب میں گیا تو میں نے راستے میں دیکھا بڑی بڑی ریڑھیوں پر نوٹ کی گڈیاں لے کے بیٹھے ہوئے اور بوریوں میں بھی، واللہ میں سمجھا یہ وہ کاغذ کے نقلی نوٹ ہیں جو بچے کھیلتے ہیں نا، تو کھیلنے کے لیے وہ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں، تو میں یہی سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن میں پھر بازار سے گزرا تو پھر وہ ریڑھیوں پہ جیسے یہاں سیب پڑے ہوتے ہیں، کیلے پڑے ہوتے ہیں، وہاں وہی نوٹ پڑے ہوتے، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ اتنے یہ نقلی نوٹ کس لیے ہیں؟ میں نے کہا نقلی نہیں ہے، یہ منی ایکسچینجر بیٹھے ہیں ہمارے، یہ جاؤ کہ دیکھو کچہری بازار منی ایکسچینجر، باہر کلاشن کوف والا کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی ڈاکے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بوریوں میں ٹرالی کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے میرے نبی کا علم چاہیے، میرے نبی کی زندگی چاہیے، میرے نبی کے اخلاق چاہیے۔ اس کے بعد آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، آپ اچھے مینیجر بن جائیں، پرنسپل بن جائیں، اچھے شوہر بنیں، اچھی بیوی بنیں، ان ساری اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں کہ اس اور اس جہان میں کس طرح کامیاب ہونا ہے کہ اللہ راضی ہو۔ کامیابی کا مفہوم ڈاکٹروں میں یہ ہے کلینک چل جائے، مریض آنے شروع ہو جائیں، اور وہ لیبارٹریوں سے رابطے ہو جائیں، کمپنیوں سے رابطے ہو جائیں، تو جی خودیاں تو موجوں ہو گئی، اور تاجر میاں ادریس جیسے ان کی تجارت چل جائے، ان کا کاروبار چل جائے، تو ان کے پروجیکٹ لگنے شروع ہو جائیں، یہ کہیں گے لو جی ساڑیاں تو موجوں ہو گئی، سکسیسفل ہیں، بڑے کامیاب تاجر ہیں، ہر لائن کی مثال دے دیتی۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں وراثتی، ہماری فصلیں اچھی ہونے لگ جائیں، ہمارے پلاٹ اچھے بن جائیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے کامیاب ذمہ دار ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک چھوٹی سی سورت آدھی تلاوت کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جب آپ کسی بات کو مضبوطی سے بیان کرنا چاہیں تو آپ قسم اٹھاتے ہیں، آپ قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم شک کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہماری عدالتیں بھی قسم اٹھواتی اور ہمارے پنچایتوں میں بھی قسم اٹھوائی جاتی ہے۔ جس کا اعتبار نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے کائنات میں؟ تو اللہ کیوں قسم اٹھا؟ اور یہ جو میں نے آج 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے جتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں پورے قرآن میں کہیں اتنی قسمیں نہیں اٹھائی ہیں۔ آپ میاں ادریس صاحب کو چیئرمین سمجھتے ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے شروع ہو جائیں اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، نبی کی قسم، رسول کی قسم، کہو گے نہیں میاں صاحب بس کرو، سنو اہمیت بار ہے، نیچرل چیز ہے۔ اب اللہ کے قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا مجھ سے زیادہ سچا ہے، پھر پہلی سطر میں دعویٰ کیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کوئی نہیں۔ ریب شک کو نہیں کہتے، شک تو خود عربی کلام ہے، دماغی کھٹکے کے لیے 3 لفظ ہیں، ایک شک ہے، ایک مریا ہے، ایک ریب ہے۔ شک یہ ہے کہ میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ایک ہمارا شاگرد ساتھ ہوتا رہا تھا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، مجھے نہیں پتا، اس کیفیت کو کہتے ہیں شک، پتہ ہی نہیں ہے کہ راستہ کدھر ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، اس کو قرآن نے یوں ذکر کیا۔ اس سے ہلکا درجہ ہوتا ہے مریا۔ مریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرف کا گمان غالب ہو جاتا ہے کہ راستہ ہے کالج کا، ہاسپٹل کا،
لیکن ابھی پکا نہیں. آپ کہتے ہو کسی سے پوچھ لوی ہے یار, کسی سے پوچھ لوی ہے. اس کیفیت کو مریا کہتے ہیں. پہلے ایسے برابر ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. اب ایسے ہے کہ اس طرف کا گمان غالب ہے لیکن یقین نہیں, اس کو مریا کہتے ہیں. فلا تک فی مریۃ من لقائہ, قرآن نے اس کو بیان کیا. ریب کیا ہے؟ ریب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار کالج کدھر ہے, تو سامنے بورڈ نظر آ جاتا ہے. آپ کا لفظ مکمل ہوتا ہے کالج کدھر ہے, تو سامنے آپ کو بورڈ نظر آ. یہ جو ذرا سا آپ کو کھٹکا لگا تھا, ذرا سا, اس کو عربی زبان میں ریب کہتے ہیں. تو پہلا دعویٰ یہ ہے کہ میرے کلام میں شک اور مریا تو بڑی دور کی بات ہے, ریب بھی کوئی نہیں, کھٹکا بھی کوئی نہیں. اور پھر اللہ کہتا مجھ سے سچا کوئی نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کہیں ایک قسم اٹھاتا ہے والعصر, کہیں دو والضحیٰ واللیل اذا سجا, کہیں تین واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی, کہیں چار والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود, کہیں پانچ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. 5 قسم. جیسے جیسے بات وزنی ہوتی ہے اس پر قسمیں بڑھتی جاتی ہیں. اب جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہاں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی. 11 قسمیں اللہ اٹھائے, زمین آسمان کانپ اٹھے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ 11 قسموں کا مضمون کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جو اچھا انسان بن گیا وہ کامیاب ہے, اور جو برا انسان بنا وہ ناکام ہے. میں نے اس کا مفہوم بتا دیا ہے. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا, اور ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا. گناہ گندگی. میں تقریباً 82 سے دنیا پھر رہا ہوں, تو وہ ایک ہمیں کہیں کہیں لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ کے پاکستان میں پولوشن بڑھی ہے, اس لیے ہم تو جاتے نہیں ہیں پاکستانی, ہم تو جاتے ہی نہیں. میں کہ ایک ساڑی پولوشن تو نظر آ جاتی ہے, تھوڑی پولوشن جڑی ہے نا وہ ساڑے کولوں بھی زیادہ ہے, وہ نظر نہیں آتی, وہ سیدھی روح تے جا کے بنتی ہے. وہ ہے کفر کی پولوشن, وہ ہے شرک کی پولوشن, وہ ہے کھلے عام فحاشی کی پولوشن, وہ ہے پتھروں کی پوجا کی پولوشن, وہ اللہ کی کو للکارنے کی پولوشن. یہ روحوں کو تباہ کر دیتی ہے, گندا کر دیتی ہے. تو میرے عزیزو, اچھی مسلمان بنو, اچھی خاتون بنو, اچھے انسان مرد بنو. اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے لا الہ الا اللہ, کہ اپنے اللہ کو معبود بنا کر اس کی ہر بات کے آگے سر جھکا دیا. یہ قانون بناتے ہیں آپ کے کالج کا, آپ اس کی خلاف ورزی کریں, زیادہ کریں گے تو آپ کو نکال لیں گے. تو جس رب کے سامنے زمین جھکی ہوئی ہے, آسمان جھکے ہوئے ہیں, سورج جھکا ہوا ہے, چاند جھکا ہوا ہے, دن اور رات کا نظام جھکا ہوا ہے, جس کے سامنے سمندر تابع ہیں, ہوائیں تابع ہیں, جانور تابع ہیں, چوپائے تابع ہیں, پرندے تابع ہیں, جس کی سلطنت بحر و بر پر ہے, جس کی سلطنت ارض و سما پر ہے, جس کی سلطنت مشرق و مغرب پر ہے, جس کی سلطنت شمال و جنوب پر ہے, جس کی سلطنت اوپر اور نیچے تک ہے, جو رات کے اندھیروں میں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دن کو اجالوں میں دیکھتا ہے. میری زبان کے بول کو جس طرح سنتا ہے ایسی میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی وہ صدا کو سنتا ہے. وہ اوپر کے نظام کو سنبھالتا ہے تو نیچے سے غافل نہیں, وہ نیچے والوں کو سنبھالتا ہے تو اوپر والوں سے غافل نہیں ہے, وہ انسانوں کو سنبھالتا ہے تو جنات سے غافل نہیں ہے, وہ جنات کو سنبھالتا ہے تو جانوروں سے غافل نہیں ہے, وہ جانوروں کو سنبھالتا ہے تو پرندوں سے غافل نہیں ہے, وہ پرندوں کو سنبھالتا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں ہے, وہ صحراؤں کو سنبھالتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں ہے, وہ جنگلوں کو سنبھالتا ہے تو سمندروں سے غافل نہیں ہے, وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو بادلوں سے غافل نہیں ہے, وہ بادلوں کو برساتا ہے تو وہ ہواؤں سے غافل نہیں ہے. لا تأخذہ سنہ, اتنا بھی نہیں ہوتا, وہ نہ اونگ ہے, نہ نوم ہے, نہ اس کو کھانے کی ضرورت, نہ پینے کی ضرورت, نہ سونے کی ضرورت. اور عجیب بات, اب سب بچے بچیاں پروفیسر سارے ہم جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے, جگہ ہے نا, ہر جاندار جگہ گھیرتا ہے. میرا خالق اور مالک وہ کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.
کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین و آسمان کا شہنشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئیے اگلی آیت سنانا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ اس کو میرے نبی نے بیان کیا، اول اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے لا یحویہ مکان، میں تو کسی مکان میں نہیں رہتا ہوں، کسی جگہ میں نہیں رہتا ہوں، جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے۔ کیا چیز ہے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، پہلا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔ سب سے زیادہ عملوں کی کمائی بر صغیر میں ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی بھی مٹی بھی سونا بنی ہوئی، اور اللہ نے آپ کے مسئلے کا حل آپ کے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو طوفان مچا ہوا ہے، ہانڈی کا وظیفہ، کالی تھیلی کا وظیفہ، اور دال کا وظیفہ، اور پتہ نہیں چھولیاں کا وظیفہ، اور ایسے پاگل لوگ پڑھے لکھے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلیاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، تمہارے اندر سارا سامان ہے۔ میرا رب کہتا ہے، قربان جاؤں، ذرا غور کرنا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، اور میں قربان جو، میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے، ایمان کی۔ کہتا ہے انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے، ان کی کون سنے گا؟ تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو۔ ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی، ان مستورات کے لیے بھی، ان مردوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ دو آنسو بہا دے، دو آنسو بہا دے، پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا ہوں۔ دو آنسو بہا دے، اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تو مسلح پہ دو آنسو بہاؤ گے اور پھر مسلح اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ، مانگنا پڑے گا، مسلسل مانگنا پڑے۔ یہ ڈاکٹری کا سفر، آپ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے، آپ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے۔ علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگاتے ہیں۔ تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ، اس کے ساتھ ضد تو کرو۔ اللہ کی قسم، لا لا لا، ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو، یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے؟ کبھی اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی، کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سمرتا ہے جب تو کسی محفل میں جاتا۔ میں بھی نمی پگڑی پائی تے پاسپورٹ ٹھمکائی کہ میں میاں ادریس کالج جاؤں ہے، اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد کی، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس، جب تو کسی کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا۔ فہل تزینت لاجلی، ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ۔ اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا، محمدی میک اپ کر، محمدی میک اپ کر لے۔
تو میرا محبوب بن جائے، میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں۔ اپنے نبی کی دیکھو، ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر عمل میں، تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں۔ کیونکہ اللہ نے ایک ہی کی قسم کھائی، پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ جان کی قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے، تو اللہ تو کھا سکتا قسم، ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی کی جان کی قسم اٹھائیں، لیکن اظہار محبت میں ہمارا اردو پنجابی کا محاورہ ہے، ہم عربی کا محاورہ ہے، تیری جان کی قسم۔ انہوں نے کہا تیری جان کی قسم۔ ہر 950 سال نوح علیہ السلام بولے، 950 سال، اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے، اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وکیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم۔ کمال ہے، کیا حد ہے، کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ تورات کی قسم نہیں اٹھائی، بائبل کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، آسمانی کتاب میں میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، لیکن عربیت میں بہت وسعت ہے۔ لا اقسم، اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، کیونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں اہمیت ہو گئی، قسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، یہاں لما چھپا ہوا ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ کی ذات گرامی موجود ہے۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو؟ کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں، جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے عمران بن حسین، آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر لی، یہ لو، تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا، آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگی، ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ تو میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے، بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں، آنسو نکل آئے، اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوونی علیک یا بنیت، میری پیاری جان، کس محبت سے پکارا ہے،
غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثة ایام ذواق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھایا۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے۔ پوری سورت اتار، آسمان پیچھے رہ گئے، عرش بھی پیچھے رہ گئے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا، تو اپنے اوپر جبر کر لیا۔ کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھ لی۔ ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کر، تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اما عائشہ کے ساتھ، اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے اور کبھی ایسے کروٹ، بار بار کروٹیں بدلتے بدلتے بدلتے، پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے بالکل نیچے لٹک۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملا، اپنے اتنے مقام کے بعد۔ اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں۔ 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوموں، سونا بنا دوں، اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا دوں، تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یوما واشبع یوما، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا۔ اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ایسے ملی تھی، پراٹھے کھا کے نہیں، بریانیاں کھا کے نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو، اللہ اگر اب بتا دو ان سب کو کہ
کہ جب تک تیری غلامی قدم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت کی وصل، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا، اور مال بناتے 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 نہ اپنا ہوش نہ بچوں کا ہوش، چند دن کی زندگی ہے۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، حدیث پاک، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی ما بیدک منہ شیء، ایک دن گزر گیا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غد، ایک کل آنے والی ہے، فلا تدرکہ فلا تدری تدرکہ ام لا، اس کا تجھے پتہ نہیں کہ تو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا۔ یوم انت فیہ، یہ ایک دن تیری زندگی ہے، فاغتنم، اس کو غنیمت بنا لے۔ موت ہمارے لیے پیغام بن جائے، خوشی کا، راحت کا تحفہ بن جائے۔ جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگے واہ 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 واہ، ان کی بیوی نے کہا کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو، تیرا سا نکلتا پیا، کہا غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا، اب تو میرے نبی کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، صحابہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسی زندگی کہ جس سے آپ موت کے وقت شرمندہ نہ ہوں، وہ ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ آپ نے کسی نبی نے طب نہیں بتائی، ہمارے نبی نے طب بتائی ہے۔ طب نبوی پر علامہ ذہبی کی اور ابن القیم کی ایسی بہترین کتابیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو وہ غذائی چارٹ سنایا، نشتر کالج کے پرنسپل ہو کے فوت ہوئے، اتنے بڑے تھے وہ بھی، کہنے لگے جو اس چارٹ پہ چلے گا بس وہ مرے گا، بیمار نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا علم چیلنج نہیں ہو سکتا، آپ کی میڈیکل تو ہر سال چیلنج ہو جاتا۔ میرا نبی تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتا ہے جو میں اس کی زبان سے بلواتا ہوں۔ تو اپنے نبی کی طب نبوی پڑھو، کیونکہ جو غذائیں آج کل چل رہی ہیں تو سیدھا دعا مانگو کہ بھی چل دیاں رہن، کیونکہ مریض تو تاں ہی ودھن جداں وہ پیزے کھاویں، برگر کھاویں تے پیپسیاں پیویں تے 12 بجے ناشتہ کرن، مطلب پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی ڈالی۔ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ کا نبی بتا رہے کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے، ہاں نافرمانی میں والدین کی نہیں مانی، شریعت کے اندر بات ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک شخص آئے، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں، وہ ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تڑے ہے۔ تو بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا
اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا. کہاں؟ مسجد میں. اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا اونچی آواز. اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں. فرض نماز توڑ سکتا ہوں ماں کے لیے، تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو. میرے والد صاحب نے مجھے پہلے نکال دیا گھر سے 23 نومبر 1972. یہ جو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل 2 دفعہ. ان کا بہت روب تھا پورے علاقے پر، تو نکل جا میرے گھر. نکل گئے، پرائیویٹ چلا گیا، وہاں جا کے داخل ہو گیا. پھر میرا پہلا جو کالج اسکول لائف تھی وہ انتہائی ڈارک، انتہائی غلط. تو پھر جب میں کچھ ہمارے ابا جی کے ذمہ دار دوست تبلیغ میں لگ گئے، تو انہوں نے ان کو نرم کیا. تو میں جب گھر آتا تو ان کو عادت تھی دبوانے کی، رات کو نوکر آتا تھا، تو جب میں گھر ہوتا تو نوکر کو ہٹا کے میں دباتا تھا. یہ عمل میرا چلتا رہا جب تک ان کا انتقال نہیں ہو. تو زندگی کے آخری ایام میں خدمت سے نا آپ دل خرید سکتے ہو، پیسے سے نہیں، خدمت سے خرید سکتے ہو، محبت سے، خدمت سے. یقین محکم، عمل پہ ہم محبت، یہ 3 کام کرو تو فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر. تو پھر وہ مجھے فرماتے پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ویکھی ہگدیں تینوں اللہ بہوں عزت دس. یہ جملہ اتنی دفعہ میرے باپ نے دہرایا کہ جب بھی ایسے منظر میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنے باپ کی دعا یاد آتی ہے کہ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ہگدیں ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دس. 1988 میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت تھوڑا تھوڑا میرا نام آنا شروع ہوا تھا. تو والدین کی دعا لو. والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتی ہیں پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا. تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی. جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ. میرے بچے یہاں ایک اسکول میں پڑھتے تھے، تو ان کے پرنسپل سے میں کبھی کبھی ملنے جاتا تھا. تو کہنے لگے جی یہاں فیصل آباد کے 2 مشہور لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر ہیں میاں بیوی، وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں اور بتاتے بھی کچھ نہیں. تو ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ان کو بلا کے پوچھیں یہ کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں کھا. تو انہوں نے ان کو بلا لیا. جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بھیجیں. تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا. تو کہنے لگے اچھا اب بتاؤ. کہا جی صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ سوئے ہوتے ہیں، ہمیں نوکر ناشتہ کراتا ہے. دوپہر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کالج ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر ناشتہ کھانا کھلاتے ہیں. رات کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی. تو ہم نے کہا یہ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے. تو ہم نے احتجاج کیا ہے، اسٹرائک کی ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا. تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے. آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو. روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے. پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے. مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے. 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہو. 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھیں. جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی.
اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملا، ان کی اپنی صفات کی وجہ سے ملا۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسن، تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں، یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کی، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس بڑی، یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال بڑی ہے، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچے ہو۔ اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دی، ساری اولاد بھی ان سے ہوئی، حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا، اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی۔ تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی۔ تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا۔ کیا وہ اخلاق تھے آپ کے؟ اظہار محبت خامدوں سے کہتا ہوں، بیویوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں، آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں، تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیا وہ بوجھ بن جاتی؟ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، یہ آپ کو اناٹمی سے تو نہیں ملے گی، نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی، میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک بات پلے باندھ لیں آپ، اس زبان کو قابو کر۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں، شریعت کا خلاصہ۔ کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا، اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا۔ یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے۔ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ مشکل بہت، مشکل بہت۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہو۔ اپنے گھروں سے، اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر، اوروں کی برائی ختم کر، جھوٹ بولنا ختم کر، گالی دینا ختم کر، اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا، تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے تو نے اتنے اس سے کم لیے کہ تو نے کیا کیا ہے، کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم، تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا، ساڑھے واری تھا سی بی ہوندہ ہی نہ آئی، 33 نمبر آیا تھا، سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو گیا۔ اپنے بچوں پہ پریشر نہ ڈالو، پڑھا کیوں نہیں، اے کیوں نہیں آئے، یہاں نصیب لکھا ہوتا ہے، یہاں ڈگریوں پہ نہیں۔ ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے اور آگے ان کے گھرانے نیک بنے، بس یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے ہو، ان کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو، آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی ہے۔
یہ بہت زہریلی چیز ہے، میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے، اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا دوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں لڑائیاں لڑائیاں، کبھی خامند گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامند چپ ہو جائے، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں، اس سے محبت باقی رہتی ہے۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کرو، حج اور زکوٰۃ مالداروں پر، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کرو، صرف ایک حدیث، 4 بات، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو، عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، سچ بولو دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر، اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے لوگ تنگی کا شکار ہیں، تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہا ہے، ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک لوٹا پانی، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی، باوضو رہو، اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں گے، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑے ہوئے، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی جائے گا۔ صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے، باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا، اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو، اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو، وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں، اتنا بڑا ان کو احساس ملا۔ تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا بچے بچیاں، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک گالی گلوچ نہیں کرنا، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق حلال کمانا۔ اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، آپ کام کرو۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کمزور تھے، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے، تو مدین پہنچے، تو وجد امرأتین تذودان، تو 2 بچیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی، بکریوں کو۔ قال ما خطبکم،
کہ تم کیوں، لوگ پانی پلا رہے تھے، ڈول نکال رہے تھے، 10 آدمی مل کے ڈول نکالتے تھے اور وہ پانی پلا رہے تھے. ان کا لا نسقی حتی یسد الرعاء وابونا شیخ کبیر، جب تک یہ سارے پلا نہیں دیتے ہم کمزور ہیں، ہم نہیں پلا سکتے. تو وہ آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام، سب کو یوں دھکا دے کے اکیلے نے ڈول ڈال کے اکیلے نے کھینچ لیا. نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے. اور فسقا لہما، خود پلا دیا. وہ جلدی واپس چلی گئیں. کہا جلدی کیسے آ گئی؟ کہا اس طرح ہوا ہے، ایک آدمی نے ہمارے پلا دیا. کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ایک تو یہ جملہ بتانا کہ جب وہ لڑکی آئی تو اس طرح آ رہی تھی کہ جیسے حیا اس کی سواری بنا ہوا، حیا کی سواری پہ وہ سوار تھی، حیا کی سواری پہ سوار تھی. قالت ان ابی یدعوک لیجزک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ آپ کی محنت کا صلہ دیں. وہ چلے گئے ساتھ. تو باپ بوڑھا ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو بیٹیاں کام کر رہی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ شریعت کی حدود کے اندر عورت کام کر سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی شریعت کی کوئی نافرمانی نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، سب بیٹیاں بیٹھی ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہمیں یہ ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے اگر مجبور ہے تو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی